تھوڑا سا تعارف حضرت خضر علیہ السلام کا سن لیں آپ. ان کے والد کا نام حضرت ملکان ہے، ان کا اصل نام بلیا ہے، اور ان کا لقب ابو العباس ہے. ان کو خضر بھی کہتے ہیں، خضر بھی کہتے ہیں، اور خضر بھی کہتے ہیں، تینوں صحیح ہے. ان کو خضر کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاں پیر رکھتے ہیں وہاں ہریالی اگ جاتی ہے، جہاں بیٹھ جائیں وہاں ہریالی آ جائے، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں. ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو ان کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کا لقب یاد رکھے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نام بلیا اور ان کا لقب ابو العباس، یعنی ان کی کنیت ابو العباس، اور ان کے والد کا نام ملکان. میں نے یہاں آ کر کے سوچتا ہوں جب خضر کا کوئی نام یاد رکھے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جان خضر محمد الرسول اللہ کا نام کوئی جپتا رہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ کہاں خضر ہے کہاں جان خضر ہے، کہاں بشر ہے کہاں جان بشر ہے، کہاں بشر ہے کہاں خیر البشر ہے. تو یہ خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے نبی ہے، کوئی کہتا ہے ولی ہے. اب ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں جو ہیں وہ ہیں. اب اس پہ کیا بحث کریں، تو عوام پہ کیا بحث کا دروازہ کھولنا. دیکھو ابھی جو ہم نے سورہ کہف میں جو جناب اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا نا، اس میں اللہ یہی کہتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہے چوتھا کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ہے پانچواں کتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 6 ہے ساتواں کتا ہے، کوئی کہتے ہیں وہ 7 ہے آٹھواں کتا ہے. لوگ اس طرح بحث کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے بحث کو چھوڑو، اس میں سے عبرت لے لو. جو بھی ہے ان کی تعداد لوگ ظن تخمین اور اپنی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس. کوئی کہتا ہے اتنے سال سوئے اتنے سال سوئے، اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہے. تو زیادہ بحث میں نہیں پڑھنے کا، واقعات سے عبرت لینے کا. بس ہمیں کیا پتا اور ہمیں اس سے کیا کرنا. ہم تو سب نبیوں پر ایمان لائے. تحقیق کا کام علماء کا کام ہے، عوام کا کام ہے عبرت لے. زیادہ جو وہ ڈیپ میں نہ گھسیں کہ آپ خود ہی جنبل میں پڑ جائیں، مسائل میں گھر جائیں. ایسا نہیں. اللہ نے علم دیا جن کو وہ تحقیق کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر بزرگان دین یہی کہتے ہیں، ان کے بارے میں جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے. اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. زیادہ تر میں نے جلالین سے پڑھ دیا. اب آپ کا ذوق جس کو قبول کرے آپ کرے، لیکن بحث کا دروازہ میں نہیں کھولنا، اس کا خیال رکھنا. یہ زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے. خضر ابھی بھی زندہ ہے. یہ سکندر ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں. آگے ابھی کل ان کا ذکر آ جائے گا، سکندر ذوالقرنین کا. سورہ کہف کا اینڈ اسی پر ہو رہا ہے. تو ان دونوں کو چاہیے تھا آب حیات. آب حیات کوئی کہانی قصہ ہوائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے. آب حیات، انہوں نے آب حیات پیا ہے. خضر کو مل گئے آب حیات، دونوں ڈھونڈنے نکلے تھے لیکن خضر کو مل گئے آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں. ابھی بھی یہ زندہ ہیں اور سال میں 1 مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں اور عمر زیادہ ہے نا، تو پھر اس کا اثر بھی ہے. لیکن اکثر یہ دریاؤں کے آس پاس ہوتے ہیں، سمندروں کے آس پاس. کئی بزرگوں سے اور اللہ والوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ابھی بھی یہ ملتے ہیں، لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، حج کو جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ دعا کر دے کہ میری ملاقات خضر سے ہو جائے. میں نے کہا چھوٹی مت کروانا، اتنی چھوٹی دعا نہیں کروا. اگر ملنا ہی ہے تو پھر جانے خضر سے ملنا. یہ دعا کر حضور سے ملاقات ہو جائے، یہ دعا کر.
بھئی اپنی حیثیت دیکھتے ہیں تو مانگنے کی کو ڈر لگتا ہے، ان کا کرم دیکھتے ہیں تو پھر بہت مانگنے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا خضر علیہ السلام سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ جانے جہاں سے خضر کو ملا ہے وہاں جا، یہ بات کیا کرو۔ ایک عامل صاحب کہنے لگے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا نام لو تو جن بھاگ جاتے، میں نے کہا ان کی جوتیاں میرے سروں پر، لیکن جب جانے سلیمان کا دامن ہاتھوں میں ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں؟ ہم ان پر ایمان بھی لائے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، لیکن جب جانے سلیمان ہمارے پاس ہے تو پھر بات اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، سب بزرگوں کی، نبیوں کی، ولیوں کی، سب کی اہمیت سر آنکھوں پر، لیکن کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگیں گے۔ مزاج بڑا رکھو، بڑے آقا کے غلام ہو، مزاج بڑا رکھو، بڑی بارگاہ سے وابستہ رہو۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کا بائیکاٹ کی بات کروں، استغفر اللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم لوگ فرق نہیں کرتے نا۔ اور ایک مقام پر قرآن کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ایمان لانے میں نبیوں میں فرق نہیں کرتے، اس کا مفہوم مخالف مراد نہ لے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے آہوں پھر سوئے حرم آ جائے، حضور کے قدموں میں سب جمع ہو جائے، جہاں سب کی نسبتیں فنا ہیں اس نبی تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ وہاں پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ ابھی بھی ملتے ہیں، عام طور پہ سمندر دریا کنارے ملتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو انہوں نے پڑھایا ہے، اب وہ بڑا لمبا قصہ ہے، اس طرف نہیں جاتا، میں نے بیان کیا ہے تقریر میں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم ماہمی کو پڑھایا، بہت سے بزرگوں کو پڑھا، اور ہمارے مرشدوں میں ہوتے ہیں سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، ان کو بھی انہوں نے پڑھایا ہے اور کچھ وظائف عطا کی، بچپنے میں ملاقات کی، کئی بار ملاقات کی۔ ایک بزرگ اور ہوتے ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن ردولوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہوتا، میں مخدوم سمنا کی چوکھٹ پہ چلا جاتا، مجھے وہاں زیارت ہو جاتی۔ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدی سرکار مسعود سالار غازی بہرائچ شریف والے، حضرت سیدی مسعود سالار غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے آستانے پر ہر 40 منٹ کے بعد خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے ابھی بھی۔ اس لیے جب کوئی وہاں جا کے فاتحہ پڑھا کرے تو کم سے کم 1 گھنٹہ بیٹھا کرے، تاکہ ہر 40 منٹ کے بعد وہ آتے ہیں تو ان کی موجودگی میں آپ کی فاتحہ ہو جائے۔ بڑا آستان ہے، غریب نواز سے پہلے کے بزرگ حضرت سیدی سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ بہرائچ شریف، بڑا آستان ہے، تقریباً کم و بیش 14 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، شہید ہوئے 14 سال کی عمر میں آپ، بڑے بزرگ ہیں، ان کی زندگی انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی، وقت ہمارے پاس نازک ہے، مختصر ہے، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ملتے ہیں۔